اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آمن باللہ و برسولہ، اللہ پر ایمان رکھو اور نبی پر ایمان رکھنا۔ من آمن باللہ و برسولہ، اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا۔ واقام الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا۔ وصیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ چار چیز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر دیا اس بندے کو جنت میں داخل کرنا، جنت میں داخل کرنا اپنے آپ پر حق کر دیا اللہ نے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہو، رسول پر ایمان لاتا ہو، اور نماز کے قیام نماز اہتمام کرتا ہو، اور رمضان کے روزے رکھتا ہو۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری کے اندر حدیث پائی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینہ عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، ہر چھوٹی عبادت کو وہ حقیر نہ سمجھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا تُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، ادنا سے ادنا، باریک سے باریک اگر کوئی نیکی ہو اس کو حقیر نہ سمجھو، اس کو چھوٹا مت سمجھو، کرتے رہو کرتے رہو۔ پتہ نہیں کہ وہ چھوٹا جو نیکی ہے، چھوٹا سا چھوٹا جو ہم نے چھوٹا سمجھ کر، ادنا سا ادنا سمجھ کر، حقیر سے اگر سمجھ کر اگر کوئی ہم نے نیکی کی ہو، وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر کے اندر پہلا 3 شخص کو بلایا جائے گا، وہ تینوں شخص ہوں گے، ایک شہید اللہ کی راہ میں اپنے شہید اپنی جان کو قربان کرنے والا، دوسرا ہوگا اللہ کے بارگاہ میں اپنی دن دولت لٹانے والا، تیسرا ہوگا علم، اتنا بڑا علمدار ہوگا، دنیا میں سب لوگوں کو علم دیا ہوگا، قرآن سکھایا ہوگا، حدیث سکھایا ہو، 3 لوگوں کو پہلا اللہ لائے گا، تینوں کو سوال کرے گا اور تینوں جہنم میں جائیں گے، تینوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ شہید دنیا میں اگر انسان سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے پسند کرتا ہے، اپنے جان سے محبت کرتا، اپنے جان بچانے کی خاطر بہت محبت کرتا، وہ جان کو اللہ کی راہ میں اگر کوئی قربان کر دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یغفر الشہید کل ذنبہ، شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتا ہے، چاہے کتنا بڑا گناہ کر دے، چاہے زنا کرے یا کوئی بھی گناہ کرے یا قتل کرے، اگر اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کر دینے والا، اس کے تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ یغفر الشہید کل ذنبہ، وہ شہید کو کل بلایا جائے گا میدان محشر میں، اللہ پوچھے گا یا شہید تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے راہ میں جان کو قربان کیا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، آج کل 100-200 روپے آرام سے یا 1000 روپے آرام سے خرچ کر دیتا ہے، کسی کو بولو بھائی جنگ لڑنا ہے اسلام کے خاطر، چلو اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھاؤ، چلو کوئی بھی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ کیوں؟ جان اپنے پیار ہوتا ہے، جان پہ بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شہید کو بلایا جائے گا، اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے لیے اتنا جنگ لڑ، تیرے راستے میں جنگ لڑا ہوں اور میں اپنی جان قربان کر چکا ہوں۔ اللہ کہے گا خدبت، جھوٹ بول رہا ہے تو، جھوٹ ہے تو۔ اللہ کہے گا لیقالوا جاہد، اللہ کہے گا تم تو اس لیے جو شہید اپنے جان قربان کیا تاکہ لوگ تمہیں واہ واہ کہے، کیا بہادر آدمی تھا، کتنا بہادر آدمی تھا، اپنے جان دیا اللہ کے راہ میں۔ یہ نیت تھی تمہارے اندر، تمہارے دلوں کے اندر یہ نیت تھی، وہ نیت کی بدلہ دنیا میں ہم نے دے دیا، آخرت میں تمہیں نہیں ملنے والا۔ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں لے جایا جائے، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی کو بلائے گا اللہ نے، وہ انسان دنیا میں دن دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، مسجدیں بنائے، مدرسے بنائے، یتیموں کو خرچ کیا، مسکینوں کو خرچ کیا ہوگا۔ جب اس کو پوچھا جائے گا تم نے میرے لیے کیا لایا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے پوری دولت دنیا میں جو کچھ میں نے کمایا تیرے راہ میں لٹایا اللہ، تیرے رضامندی کی خاطر۔ اللہ کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے، تاکہ لوگ لیقال الناس، لوگ کہے کہ تمہیں کیا بڑا مالدار آدمی تھا، کیا دلدار آدمی ہے، دیکھو کتنا جو مانگے دیتے جا رہا، 2 مانگے دیتے جا رہا، انکار نہیں کرتا، انہوں نے سب کچھ لٹایا۔ اللہ کہے گا کہ جھوٹا ہے، تیری یہ نیت تھی کہ لوگوں کی واہواہی کے لیے لوگ تمہارا نام کا چرچا کرے کہ بڑا بڑا مرا سو مرا، دیکھو کتنا اچھا آدمی مرا، پورا کب دیکھو جو مانگو تو دیتا رہا تھا۔ اللہ کہے گا جو کچھ ملنا تھا دنیا میں دے دیا، آخرت میں تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ تیسرا شخص لائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو عالم ہوں، دنیا میں بہت بڑا عالم تھا، دین سکھایا، قرآن سکھایا، حدیث سکھایا۔ اللہ کہے گا یہ تو بھی جھوٹا ہے، لیقال الناس عالم، لوگ کہے کہ بڑا عالم کہے،
واہوائی کرے، طرفدار تمہاری تعریف کرے، یہ تمہاری نیت ہے، تمہیں بھی یہاں پر کوئی نیکی نہیں ملا، تینوں کو تینوں جہنم میں جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ نیت میں فرق، نیت میں کھوٹ۔ اتنا بڑا عمل کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر نیت خراب، اللہ نے تینوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فاحشہ عورت، زناکاری کرنے والی ایک عورت، زناکاری کو دندا کرنے والی عورت دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کے مارے تڑپتا ہوا دیکھتی ہے، پیاس کے مارے تڑپتا ہوا دیکھ کر مٹی کو چاٹتے ہوئے دیکھتی ہے، اس عورت بدخار وہ عورت دیکھتی ہے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر، اللہ کو رضامندی کی خاطر اس کتے کو پیاس بجھاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس چھوٹا سا نیک کام کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ شہید کرنے والا، اپنے جان قربان کرنے والا جہنم میں جا رہا، بڑا بڑا جو مال اپنے اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا جہنم میں چلے گیا، دنیا میں بڑا عالم کہنے والا جہنم میں چلے گیا، ایک بدکار عورت، جسم فروش عورت، برا کام کرنے والا، برا کام کو دندا کرنے والی عورت، یہ کتے پر رحم کرنے سے کتنی بڑی چھوٹی نیکی ہے۔ ہماری نظر میں کتے کو پانی پلانا کوئی بڑی بات ہے؟ جان دینے کے مقابلے میں کتے کو پانی پلانا، یہ دونوں کا ٹٹولو۔ جان دینا کتنی بڑی بات، اللہ کی راہ میں دولت لٹانا کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی راہ میں مسجدیں بنانا، مدرسے بنانا کتنی بڑی بات، دین کا علم سیکھنا اور سکھانا کتنی بڑی بات۔ اللہ کو اس کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے اس عمل کے اندر جس کے عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، نیت صحیح نہیں ہے، کتنا بھی بڑا عمل کر لو اللہ پورا پھینک دیتا ہے، روحی کی طرح بنا کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ لیکن ایک فاحشہ عورت ایک کتے کو پانی پلاتی ہے اسی نیت سے کہ اللہ کی رضامندی کی خاطر، کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ کو اتنا پسند آیا وہ عمل، اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ زناکاری کا گناہ رجم، دنیا میں اس کو قتل کیا جائے، زناکار کرنے والے کو آخرت میں بہت بڑا عذاب جب تک اللہ معاف نہ کرے۔ اتنے بڑے گناہ ہونے کے باوجود بھی ایک کتے پر رحم کی، اس لیے کہ ایک نیت ہے کہ اللہ کی رضامندی، راضی کی خاطر اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نظریہ۔ اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، یہ نہیں کہ تمہارے عمل کتنا کیا، جتنے رکعتیں نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، جتنے راہ میں اللہ کے راہ میں قربان کیے، نہیں، اللہ دیکھتا ہے تمہاری اخلاص، تمہارے دل کے اندر نیت کیا ہے، کیا سوچ کر تم نے یہ روپے خرچ کرتے ہو، مسجد کے اندر تم نے جو دعوت و تبلیغ کا جو کام کرتے ہیں اس کام میں تم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، کیا نیت تھی تمہارے اندر؟ آخرت میں نیکی پانے کی نیت ہے کیا لوگوں کی واہوائی کے لیے؟ ایک ٹیوب لائٹ دیتے ہیں مسجد کے، اس سے اپنے نام لکھ دیتے ہیں، ڈونیشن فار اپنا نام فلاں فلاں نام، بس دنیا میں مل گئی اس کی۔ مسجدیں بنا کر اپنا نام رکھ دیتے ہیں، مسجد الانصار کس نے بنا؟ ایک انصار نام کے ایک صحابہ بنایا، انصار نام کے ایک اللہ کا بندے نے مسجد بنا کر دیا، سعودی سے آیا، اتنا کروڑوں روپے خرچ کیا، اپنے مسجد بنا، اس کے نام رکھ دیا، مل گئے نیکی دنیا میں مل گئی، بس آخرت میں نہیں ملنے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اخلاص کیا ہے، نیت کیا، بلکہ اللہ کی راہ میں اگر روپے بھی خرچ کرو گے، ادنا سا ادنا اگر روپے بھی خرچ کرو گے، اس نیت سے خرچ کرو کہ اللہ اس کی نیکی مجھے آخرت میں دے دے، دنیا میں نہ۔ دنیا میں ہمیں نیکی نہیں ہے، آخرت میں نیکی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ سنا کر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور میں آپ کے انتقال ہونے کے بعد دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک دعوت میں گئے۔ آپ کے انتقال ہونے کے بعد ایک دعوت میں گئے، دونوں صحابہ رسول دعوت میں بیٹھے ہیں، طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، سامنے دسترخوان پر رکھا جاتا ہے۔ وہ دیکھ کر ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی ہیں، رونے لگ جاتے ہیں۔ اتنے عظیم کھانا ہم نے کبھی زندگی میں ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہ کھانا کبھی ایسی کھانا ہم نے کھایا نہیں۔ وہ دیکھ کر ہم رونے لگے۔ ایک صحابی، جب دوسرے نے پوچھا کہ کیوں بھائی کیوں روتے ہو، رونے کے وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے، کیوں روتے ہو؟ جب وہ جواب دیتے ہیں، رونے والے صحابی وہ جواب دیتے ہیں، میں یہ سوچ کر، یہ ڈر کر میں رو رہا ہوں کہیں اللہ نے ہماری نیکیوں کی بدلے دنیا میں دے دیا ہو۔ یعنی بریانی بنا ہے، ہر طرح کے کھانا موجود ہیں، ہر طرح کے کھانا موجود ہیں، ہم نے جو نیکی ہم نے دنیا میں کیے ہیں، جو ہم نے قربانی اللہ کے لیے دنیا میں ہم نے کی ہیں،
کہیں اللہ نے دنیا میں دے دیا ہو آخرت میں ہم سب محروم ہو جائے، یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ ہمیں آخرت میں ہمیں نیکی کی ضرورت ہے، دنیا میں نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی کسی کی واہوائی کے لیے، کسی کی طرفداری کے لیے نیکی کرنا کام ضروری نہیں ہے۔ چھوٹا سا عمل کرو، ادنا سا ادنا اگر کوئی عمل کرو تو اللہ کی رضامندی کی خاطر اس ماہ رمضان کو مبارک قدر کرو۔ بار بار آنے والا ہر سال آتا ہے، لیکن تبدیلی نہیں ہوتی زندگی میں۔ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، ہمارے ماں بہنوں کی بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوتی ہے، گھر کے اندر بھی ٹی وی بند کیا جاتا ہے۔ وہی شیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے مہینے چاند نظر آیا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو بیڑیاں ڈال دیا جاتا ہے، جنزیر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مراد کیا ہے؟ اس کا مراد یہ ہے جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جہنم کے دروازے بند کرنے کا جو مطلب ہے، جہنم کی طرف برائی کام کرنے کا شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ شراب پیتا ہے شرابی، ہم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، 12-11 مہینے شراب کی عادت، 1 مہینہ روزہ رکھتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے، 1 مہینہ شراب چھوڑ دیتا ہے، پھر شوال کے نظر آیا، عید کے بعد پھر جا کر خوشی خوشی شراب پیتا ہے۔ 1 مہینے کی خاصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے دروازے بند کر دینے کا مطلب جہنم کے جانے کے راستے کو اللہ نے سخت کر دیتا ہے، تنگی کر دیتا ہے۔ کوئی برا عمل کرنے پر انسان سوچتا ہے، مجبور ہوتا ہے، کروں کیا نہ کروں، رمضان کا مہینہ نہیں کرنا ہے، ٹی وی دیکھنا نہیں دیکھنا، پکچر دیکھنا کہ نہیں دیکھنا، رمضان کا مہینہ ہے، ماں بہنیں دیکھتی ہیں سیریل، دیکھنا نہیں دیکھنا، یہ تو رمضان کا مہینہ، کم سے کم رمضان کے مہینے کی قدر تو کرنا ہے، اس لیے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، جہنم کے راستے دروازے بند کرنے کا مطلب سخت کر دیتا ہے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کی طرف راستے کو اللہ نے آسان کر دیتا ہے۔ اس مہینے رمضان کے اندر جتنی عبادت کرو گے جنت کے جانے کے لیے آسان راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنایا، جب کوئی انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جب وہ اس کے نماز ادا کرتا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اللہ کے نبی نے وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر دیا کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ سلسلۃ الشیاطین، شیطان کو زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ برا کام کرنے پر شیطان کا اثر، شیطان کو زنجیر میں بیڑیاں ڈال لینا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان نہیں ہے، شیطان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی مجرد دم، انسان کی خون کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے۔ شیطان کی ضرورت نہیں کہ باہر سے اندر آ کر میں اندر آؤں، اندر داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خون کے اندر دوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن کے اندر واضح کر دیا، شیطان نے مہلت مانگی، یا ربی، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دو، آخرت تک مجھے مہلت دے دو کہ تمہارے بندوں کو میں گمراہ کروں، تمہارے بندوں کو میں گمراہ کروں۔ مہلت کب تک؟ جب تک قیامت برپا نہ ہو، تب تک مجھے مہلت دے دو کہ میں تمہارے بندے کو میں گمراہ کروں۔ اللہ نے فرمایا دے دیا، شرط منظور ہے، جو مانگے تمہاری پوری ہو جائے، کرو گمراہ کرو۔ لیکن شیطان نے خود کہا جو صالح عمل کرتا ہے، اللہ کی رضامندی کی خاطر کوئی عمل کرتا ہے، اس پر میرا منصوبہ، میری کوشش اثر نہیں ہوتی۔ شیطان کا قرآن کے اندر اللہ نے کہا جو اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے، اخلاص پر نماز پڑھتا ہے، ہر کوئی کام کے اندر اخلاص ہو، للہیت، خلوصیت ہو، اس پر شیطان کا کوشش اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے مہینے کی قدر کرو۔ ماہ رمضان کے مہینہ بار بار ہم پر لانے کا مطلب یہی کہ میرے بندے گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اور نیکی، اللہ دیکھو کتنا بڑا رحم والا ہے، جب کوئی بندہ نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کو حکم کرے گا، یہ میرے فرشتے، میرے بندے نے نیک کام کرنے کی ارادہ کر لیا، ایک نیکی لکھ دو۔ ایک نیکی لکھا جاتا ہے، کیوں؟ ارادے پر۔ میں تہجد کی میں اٹھوں گا، تہجد کی نماز کل پڑھوں گا، اس نیت سے اگر کوئی سو جاتا ہے، جب تہجد کی نماز پڑھنا نہیں ہوا، نہیں اٹھ سکا، پھر بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ نے حکم کر دیا فرشتوں کے، فرشتے ایک نیکی لکھ دو۔ جب وہ بندہ وہ نیک کام نہیں کیا، کسی وجہ سے کوئی نیک کام نہیں کیا،
فرشتے پوچھیں گے یا اللہ کیا اس کو مٹا دوں؟ تمہارے حکم تھا کہ ایک نیکی لکھنے کے لیے میں نے لکھ دیا، اب یہ بندہ نیک کام نہیں کیا، کیا میں اس کو مٹا دوں؟ اللہ کہے گا چھوڑ دو میرے بندوں کو، اس نیکی میں رہنے دو۔ کتنا بڑا رحم۔ اب برا کام نیک کام میں اللہ کی، برا کام ارادہ کرنے کے، اللہ کہتا ہے جب انسان برا کام کرنے کا، پکچر دیکھنے کا ارادہ کر لیتا، آج میں 3 بجے شو کو میں پکچر جانے والا ہوں، چلو بھائی ارادہ کر لیتا ہے، فرشتے اللہ سے کہیں گے یا اللہ تیرے بندے نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کہے گا یہ فرشتے رکو مت لکھو، اب تو میرا بندہ ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، ہو سکتا ہے دور ہو جاتا، نہیں لکھی جاتی ہے۔ جب وہ گناہ کرنے پر ایک برائی لکھی جاتی ہے، ایک برائی، نیک کام کرنے پر ایک کے گناہ 10 کے گناہ 770 مل جاتی ہیں، جب برا کام کرنے پر ایک برائی کی جگہ ایک برائی لکھی جاتی ہے۔ جب وہ برا نہیں کیا اگر کسی وجہ سے ہو، سمجھو ٹکٹ پکچر جانے کا ارادہ کر لیا، ٹکٹ نہیں ملے، ہاؤس فل بورڈ ہے، واپس آ گیا، جب فرشتے پوچھیں گے یا اللہ یہ بندہ برا کام کرنے کا ارادہ تو ضرور کیا، کیا میں اس کو برائی لکھ دوں؟ اللہ کہے گا نہیں، اب نیکی لکھ دو، کیونکہ وہ برائی سے آ گیا بات، کسی بھی وجہ سے کیوں نہ۔ یہ ہے اللہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے، گناہ کے بدلے میں گناہ ایک، نیکی کے بدلے میں ایک کی جگہ 10 یا 700 اللہ عالم۔ اس لیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے مہینہ اللہ نے ہم پر بالکل انقریب ہیں، تقریباً 10 یا 12 دن کے قریب ہیں، خوب عبادت کرنے کی جذبہ پیدا کرو، نیک کام کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے نیک کام میں کوئی کام کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، مسکین کو کھانا کھلانا ہو، کسی بھی کوئی بھی کام، کسی کو افطار کرانا ہو یا کھجور کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، ولو بسکی تمرۃ، اگر کھجور کی اگر ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے، کھجور کی اگر اتنی چیز ٹکڑے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر اپنے وہ خرچ کر کے اللہ کی ثواب حاصل کر کے جہنم کی آگ سے بچو، کیونکہ جہنم بڑا عذاب والا جہنم ہے۔ اللہ نے جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے کئی راستے ہم نے کھول دیے، ہم نے کئی راستے اللہ نے کھول دیے، لیکن ہم چاہتے ہیں جہنم کی طرف، جہنم کے راستے، شیطان کے راستے کو اپناتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں بھائی حضورو، اللہ آپ کو بھی مجھے بھی اللہ اس ماہ رمضان کے اندر مکمل طور پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ رمضان کے اندر خوب نیکیاں کمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہم انی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی کے اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں یا اللہ تیرے ذکر کرنے کی خاطر، اللہ نیکی کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ نیک کام کرنے کا ارادہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، نیک کام کرتا ہے انسان وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اب انسان اپنی مرضی سے کوئی نیک کام نہیں کر سکتا، یا اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ